السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی متوجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم پہلے تشہد میں درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو آج اس حوالے سے کچھ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلی جو دلیل اس مسئلے پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول اللہم صلی علی محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے سکھلایا ہے۔ اور یہاں پر جو اختلاف ہے، بعض ہمارے متقدمین علماء اور محدثین اور اسی طرح متاخرین میں بھی اختلاف ہے کہ کیا یہ جو الفاظ ہیں مطلق طور پر، کیا اس سے ہم دلیل لے کر کیا پہلے تشہد میں ہم درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ اس حوالے سے میں چند ایک محدثین کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ جو 400 ہجری کے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ مذہبنا، ہم مسلمانوں کا یہ مذہب ہے، ہم محدثین کا، اس حدیث کے تحت وہ نقل کرتے ہیں کہ انہ یستحب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد الاول، پہلے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک مستحب عمل ہے۔ وبہ قال بعض السلف، اور امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہی بات بعض سلف نے بھی کہی ہے۔ سلف کے اندر امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ بھی موجود ہیں، اور امام ابن حجر الاسقلانی فتح الباری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے، امام شافعی نے جو مذہب اختیار کیا ہے الصلاۃ علی النبی بعد التشہد الاول، یہ مستحب عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ جو متقدمین محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنی کتاب حدیث کی سنن کبریٰ البہقی کے اندر اور صفحہ نمبر 143 اور جلد نمبر 2 کے اندر یہ اسی حدیث کے تحت یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کے تحت، جو آپ کا یہ فرمان ہے، کہتے ہیں یستحب الصلاۃ علی النبی فی کل تشہد لعموم الامر بالصلاۃ علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر تشہد میں، علماء بہقی نے یہاں پر استدلال کیا کہ ہر تشہد میں اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ایک مستحب عمل ہے۔ تیسری دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رحمہ اللہ جو 200 ہجری کے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب الام اصول فقہ پر جو مشہور ترین کتاب ہے، صفحہ نمبر 114 اور جلد نمبر 1 کے اندر وہ اسی حدیث کے تحت یہ مسئلہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ایک مستحب عمل ہے اور یہ ایک عام حکم ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی وہ دلیل ہے، قرآن مجید کی آیت صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، اور امام شافعی نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ عام حکم ہے، جہاں پر اللہ کے نبی پر ہم درود پڑھ سکتے ہیں وہاں پر درود پڑھنا چاہیے۔ دوسری اور اہم دلیل ہے وہ اسی حدیث کے تحت جو استحباب پر دلالت کر رہی ہے۔ اصول فقہ کے 2 قاعدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصول فقہ کا پہلا قاعدہ ہے العموم یقتضی العموم، جو عمومیت کی نص ہوتی ہے یہ تمام افراد کو شامل ہوتی ہے بغیر کسی تخصیص کے، اور تمام احوال میں سے ہر حالت کو یہ عمومیت شامل ہوتی ہے۔ اس حدیث کے اور اس قاعدے کے تحت ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر پہلے تشہد کے اندر درود پڑھ سکتے ہیں۔ سارے یہ دلائل سنیں، اور آپ نے ایک لفظ سنا مستحب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مستحب ہوتا کیا ہے اور مستحب کی تعریف کیا ہے۔ کہ اصول فقہ میں یہ تعریف ہے کہ المستحب ہوا ما یثاب فاعلہ، مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے والے پر ثواب دیا جاتا ہے اور جس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔